بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حرف استدراک کے سلسلے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اردو کے قواعد نویس حرف استدراک کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ والفاظ دیگر کے حرف استدراک کی تعریف کیا ہے۔ اردو کے قواعد نویسوں نے حروف استدراک کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے: جب پہلے جملے میں کسی طرح کا شبہ واقع ہو تو دوسرے جملے میں الفاظ کو لا کر اس شبہے کو دور کرتے ہیں، وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ اس سے عام طور پر یا تو پہلے جملے کے قول کی مخالفت ہوتی ہے یا اس میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، یا اسے محدود کیا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر استعمال ہونے والے حروف استدراک کی تعداد کے بارے میں قطعیت سے جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ جو ہے وہ جن محدود چند حروف استدراک کو ہم اس وقت بیان کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مثلا اگرچہ، البتہ، الن، بارے، بارے دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ، پر، یہ، سو، گو بھی دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن، لیک، مگر ہاں، ولیک، ولیکن، ولے، ان میں لیک لیکن کا مخفف ہے۔ یعنی اگر آپ بات کریں کہ لیک کا استعمال ظاہر ہے کہ کلاسیکی شاعری میں ہوا ہے، تو لیک جو ہے وہ لیکن کا مخفف ہے۔ ولیکن اور ولیک مرکب ہیں جن میں واو یا واو عطفی ہے، لیکن اردو اور فارسی دونوں میں اسے ایک کلمے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان حروف میں سے مگر، لیکن، پر عام طور پر وہ اور اگرچہ کے ساتھ اور ان کے جواب میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگرچہ سب جانتے ہیں مگر کوئی نہیں بولتا۔ اکثر، اگرچہ، لیکن وغیرہ محذوف بھی ہوتے ہیں۔ حذف سے محذوف: ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انعقید بھی تھا۔ غالب کا شعر ہے، اس میں مگر کا استعمال ہوا ہے، اور مگر جو ہے حرف استدراک کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انعقید بھی تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا شعر غالب کا دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں گو کا استعمال ہوا ہے، اگرچہ محذوف ہے۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زنداں ہو گئیں۔ غالب کا شعر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غالب ہی کا ایک اور شعر ہے کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ کبھی اس کے برعکس گو ہوتا ہے لیکن حرف استدراک لیکن محذوف ہوتا ہے۔ اچھا، پھر غالب ہی کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے کہ جس میں گو کے ساتھ بارے کی مثال جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے ہم، رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے ہم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے۔ غالب کا شعر ہے، اور اس میں گو کے ساتھ جو ہے وہ بارے کا بھی استعمال آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے ہم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے۔
اب لیک کا استعمال جو ہے وہ دیکھ لیجئے، اور ہماری جو کلاسیکی اردو شاعری ہے اس میں لیک کا استعمال ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر قدم پر بھی اس کی منزل لیک، اس کی منزل لیک، سر سے سودائے جستجو نہ گیا، سر سے سودائے جستجو نہ گیا، غالب کا شعر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غالب ہی کا ایک اور شعر ہے، اس میں حرف استدراک کے طور پر لیکن استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ لیکن کا استعمال دیکھیے، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، غالب کا شعر ہے۔ اور اس میں لیکن حرف استدراک ہے، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اچھا اب جو ہے وہ دیکھیے کہ کس سے محرومی قسمت کی شکایت، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ اس میں سو جو ہے سین واو سو، سو حرف استدراک کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ مثال جو ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ سو جو ہے حرف استدراک ہے اس میں۔ اور اب دیکھیے غالب کا ایک شعر دیکھیے کہ بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خون وہ بھی، بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خون وہ بھی، سو رہتا ہے بانداز چکیدن سر نگوں وہ بھی۔ اچھا اب غالب ہی کے ایک اور شعر کو دیکھیے جس میں ولے کا استعمال حرف استدراک کے طور پر ہوا ہے، کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں، غالب کا شعر ہے اور اس میں ولے کا استعمال ہوا ہے، اور ولے لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ولے یہاں حرف استدراک کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا پھر اب آپ غالب ہی کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے کہ دام لوں بخت خفتہ سے یک خواب خوش ولے، غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں، غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں، لوں دام بخت خفتہ سے، لوں دام بخت خفتہ سے یک خواب بے خوش ولے، غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ولے حرف استدراک کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا پھر میر کا شعر دیکھ لیجئے کہ دل میں کتنے سودے تھے ولے، دل میں کتنے سودے تھے ولے، ایک پیش اس کے روبرو نہ گیا، میر تقی میر۔ اب جو ہے وہ حرف استدراک کے طور پر کا استعمال دیکھ لیجئے، پے اور رے پر کا استعمال حرف استدراک کے طور پر، آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، غالب کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اور پھر غالب بھی نے نہایت عمدگی کے ساتھ نہایت خلاقانہ انداز سے اس شعر میں پر کو حرف استدراک کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اب ہم حالی کا ایک شعر دیکھ لیتے ہیں، ہوئی آ کے پیری میں قدرے جوانی، ہوئی آ کے پیری میں قدرے جوانی، سمجھ ہم کو آئی پہ نا وقت آئی۔ اب پہ کا استعمال جو ہے حرف استدراک کے طور پر حالی نے کیا ہے۔ اب ہم جو ہے آگے چل کر حروف استثناء کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف استثناء، حروف استثناء سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، تعریف دیکھتے ہیں کہ حروف استثناء کی تعریف کیا ہے۔ حروف استثناء ایسے حروف عطف ہیں جن کے لانے کا مقصد ایک شے کو دوسری شے سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، الا، مگر، سوا، جز اور کبھی کبھی لیکن بھی استثناء کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حروف استثناء جو ہے
ایسے حروف عطف ہیں جن کے لانے کا مقصد ایک شے کو دوسری شے سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں ایک فقرے میں، تو ایک چیز کو دوسری چیز سے، ایک شے کو دوسری شے سے جو ہے الگ کرنا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. حروف استثناء اسی کام آتے ہیں. مثلا جز ہے، جز. اچھا جز جو ہے یہ جز بھی استعمال ہوتا ہے اور وجز بھی استعمال ہوتا ہے. جز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عام طور پر اس کا استعمال شاعری میں ہوتا ہے. کبھی جز کی جگہ وجز بھی استعمال کر لیتے ہیں. جز قیس اور کوئی نایا بروئے کار، جز قیس اور کوئی نایا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. اس میں جز کا استعمال جو ہے حرف استثناء کے طور پر ہوا ہے. غالب کا شعر ہے، جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تو غالب نے جز کا استعمال کیا ہے. اب ہم جو ہے ایک اور شعر میں بجز کا استعمال بھی حرف استثناء کے طور پر دیکھتے ہیں. بجز پرواز سے شوق کہ ناز کیا باقی رہا ہوگا، بجز پرواز شوق ناز کیا باقی رہا ہوگا، قیامت ایک ہوائے تند ہے خاک شہیداں پر. اب اس میں جو ہے بجز کا استعمال حرف استثناء کے طور پر ہوا ہے. اب جو ہے وہ دیکھیے مگر لیکن یہ کبھی کبھی جو ہے حرف استثناء کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز، ایک شے کو دوسری شے سے الگ کرنا، یہ کام ہوتا ہے حروف استثناء جو ہیں ان کا. مگر اس کی سب باتیں درست ہیں مگر یہ صحیح نہیں. اچھا پھر جو ہے وہ لیکن بھی کبھی کبھی جو ہے وہ حرف استثناء کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مثلا اس کی سب باتیں اچھی ہیں لیکن ذرا کاہل ہے. اچھا سوا یا سوائے کو بھی جو ہے وہ حرف استثناء کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیے کہ وہ چیز جس کے لیے ہم کو وہ بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو وہ بہشت عزیز، سوائے وعدہ گلفام مشکبو کیا ہے. وہ چیز جس کے لیے ہم کو وہ بہشت عزیز، سوائے وعدہ گلفام مشکبو کیا ہے. غالب کا شعر ہے. اچھا اب دیکھیے کہ جن سے بازار معاصی میں اسد اللہ اسد کہ سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں. غالب کا شعر ہے اور اس میں سوا استعمال ہوا ہے شعر میں حرف استثناء کے طور پر. اب آپ جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے حرف شرط. سب سے پہلے تو آپ حرف شرط ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپ حروف کہیں گے، حروف شرط کہیں گے، اور ایک ہوگا تو حرف شرط کہیں گے. تو سب سے پہلے تو اس کی جو ہے وہ آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے، تعریف دیکھ لیجیے. حروف شرط کی تعریف اردو کے قواعد نویسوں نے کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جب کسی کام پر کسی کام کو موقوف کرتے ہیں تو موقوف علیہ کے آغاز میں جو حروف لاتے ہیں وہ حروف شرط ہیں. یعنی جس شے پر کسی دوسری شے کا ہونا منحصر ہو یا اس کو صدور کے لیے یہ پہلی شے ضروری ہو، اس شے سے پہلے حروف شرط لاتے ہیں. مثلا اگر پڑھو گے تو کامیاب ہوگے. اس میں کامیاب ہونا مشروط ہے. کس بات پر مشروط ہے؟ پڑھنے پر. اچھا اگر اس میں حرف شرط ہے، اردو میں عام طور پر استعمال ہونے والے حروف شرط کچھ اس طرح سے ہیں. اچھا حرف شرط کے اور معنی بھی سامنے آتے ہیں. اچھا اب دیکھیے اگر، گر، گرچہ، اگر، گر، گرچہ، ازبس، ازبس کے، جب، جب، جو، جس وقت، جس دم، جو کہ، جب کہ، جو ہیں، جوں، کیوں کہ، گو کے، تا وقت کے، تا کے، ہرگاہ، خواہ، کیوں نہ، نہیں تو، وگرنہ، ورنہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہرگاہ کتابی زبان کے حروف ہیں اور ہرگاہ جو ہے
اس کو کتابی یا لٹریری لینگویج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، عام بول چال میں اس کا کم ہی استعمال دیکھنے میں آتا ہے۔ دیکھیے ہرگاہ البتہ قانونی کاغذات، اشتہارات وغیرہ میں عام استعمال ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ عدالتی یا دفتری زبان میں ہرگاہ کا استعمال عمومی طور پر ہوتا ہے، ان معنوں میں چونکہ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گر، گر بنیادی طور پر اگر کا مخفف ہے اور اس کا استعمال شاعری میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ جہاں آپ گر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وزن کو پورا کرنے کے لیے۔ مثلا ایک شعر دیکھیے کہ بوسیدہ چھال پیڑ سے لپٹی ہے گر تو کیا، بوسیدہ چھال پیڑ سے لپٹی ہے گر تو کیا، اچھے دنوں کی آس میں زندہ تو میں بھی ہوں۔ یہ مجھ ناچیز کا شعر ہے، اس میں گر جو ہے اگر کا مخفف ہے، بوسیدہ چھال پیڑ سے لپٹی ہے گر تو کیا، اچھے دنوں کی آس میں زندہ تو میں بھی ہوں۔ اچھا اب آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ گر جو ہے وہ اگر کا مخفف ہے اور شاعری میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، یعنی جس جگہ آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن وزن کی قید کی وجہ سے اگر کا استعمال پاسبل نہیں ہے، اگر کا استعمال نہیں ہو سکتا، وہاں آپ کیا کرتے ہیں، وہاں گر کا استعمال کرتے ہیں، اور گر جو ہے اگر ہی کے معنی دیتا ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ گر نہ احوالِ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، گر نہ احوالِ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ مہرے، بے تکلف داغ مہ مہرے دہاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ مہ مہرے دہاں ہو جائے گا، گر نہ والے شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ کے مہرے دہاں ہو جائے گا۔ غالب کا شعر ہے، بے تکلف داغ مہ مہرے دہاں ہو جائے گا۔ اچھا میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی عرب کے ہی دیے ہوتے، یہ بھی غالب کا شعر ہے اور اس میں گر اگر کا مخفف ہے۔ اچھا پھر دیکھیے کہ دل گزر گاہے خیال میو ساغر ہی سہی، دل گزر گاہے خیال میو ساغر ہی سہی، گر نفس جادائے من گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا، گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ 5 گز لمبی ترکیب بنائی ہے غالب نے، دل گزر گاہے خیال میو ساغر ہی سہی، گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ اب اس میں گر بھی اگر کا مخفف ہے۔ اب جو ہے وہ اب آپ دیکھیے کہ مکمل طور پر گر کی بجائے اگر کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے، یعنی اگر جو ہے اس کا استعمال غالب کے ہاں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا حرف شرط کے طور پر، ٹھیک ہے، اور غالب کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء نے جو ہے وہ اگر کا استعمال کیا ہے حرف شرط کے طور پر۔ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجے ہم نے مدعا پایا۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ غالب نے اگرچہ کا استعمال بھی حرف شرط کے طور پر جو ہے نہایت عمدگی کے ساتھ خلاقانہ انداز سے کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، غم اگرچہ جہاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم اگرچہ جہاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق غم عشق غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، غالب کا شعر ہے۔ اچھا غالب نے گرچہ کا استعمال بھی جو ہے وہ حرف شرط کے طور پر کیا ہے، گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشنائے پنہاں آستی میں دشنا پنہاں ہاتھ میں نشتر کھلا، آستی میں دشنا پنہاں ہاتھ میں نشتر کھلا، گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشنا پنہاں
ہاتھ میں نشتر کھلا، یہ بھی غالب کا شعر ہے، اس میں گرچہ جو ہے وہ حرف شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، اب جو کا استعمال بھی جو ہے وہ دو شے جو ہیں، مطلب حرف شرط کے طور پر جو ہے جو کا استعمال بھی دیکھ لیجئے، غالب ہی کا شعر ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، جو جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اچھا، اب آپ ایک اور شعر دیکھ لیجئے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ اچھا، اب جو ہے آپ نے یہ حالی کا شعر دیکھا ہے، یہ حالی کا شعر ہے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ اچھا، یہ حالی کا شعر ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ حرف شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آپ نے گر کو دیکھا، اگر کو دیکھا، گرچے کو دیکھا، گرچے کو دیکھا، جو کو دیکھا۔ اب جب جو ہے وہ جب اکثر تب کے ساتھ مل کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شرط کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جب اکثر تب کے ساتھ مل کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شرط کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جب تک تم نہ آؤ گے میں یہاں سے روانہ نہ ہو سکوں گا۔ اچھا، جب تک تم نہ آؤ گے میں یہاں سے روانہ نہ ہو سکوں گا، یہ استعمال عام طور پر نفی کے ساتھ ہوتا ہے، جب بغیر نفی کے استعمال ہو تو اسے حد ظرف زمانی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے حد ظرف زمانی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس وقت تک، مثلا جب تک وہ آئے گا یہاں دم نکل چکا ہوگا۔ اچھا، اب آپ جو ہے وہ جناب دیکھ لیجئے کہ جس وقت اس کی ترکیب سے ظاہر ہے کہ یہ مرکب ہے اور حد ظرف زمانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی شرط کے معنوں میں بھی آتا ہے، مثلا جس وقت تک وہ آئے گا، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، یا پھر اس کو ایسے دیکھ لیجئے، جس وقت تک وہ آئے یہاں کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا، اب جب کے کا استعمال حرف شرط کے طور پر جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، غالب کا شعر ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ حرف شرط کے طور پر اس شعر میں آیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ اچھا، اب آپ غالب ہی کا ایک اور شعر دیکھ لیجیے جس میں بس کے کا استعمال ہوا ہے، اور بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ غالب نے اپنے مختلف اشعار میں جو مختلف حروف شرط ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی خلاقانہ انداز سے کیا ہے۔ گو میں رہا رہینے سے تمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ دیکھیے، ہیں بس کے جوش وعدہ سے شیشے اچھل رہے، ہیں بس کے جوش وعدہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشہ بساط ہے سرے شیشہ باز کا۔ اس میں بس کے کا استعمال جو ہے وہ غالب نے حرف شرط کے طور پر کیا ہے۔ تو یہ غالب جب بھی کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں وہ لفظ جو ہے وہ بول پڑتا ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے وہ اس انداز سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ تخلیقی جو ترفع ہے وہ اس میں جھلکتا محسوس ہوتا ہے، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس میں تخلیقی ترفع جو ہے اپنا احساس دلاتا ہے۔ اب دیکھیے، ورنہ غالب ہی کا شعر دیکھ لیجئے، اس میں ورنہ کا استعمال دیکھ لیجئے، محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی
नवाहाए राज का, यहाँ वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, महरम नहीं है तू ही नवाहाए राज का, यहाँ वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। अच्छा, ये गालिब ने देखिए किस हुनरमंदी के साथ, कमाल हुनरमंदी के साथ जो है वरना का इस्तेमाल जो है वो करके दिखाया है। अज बस के का इस्तेमाल भी गालिब ने किया है, ज़ेबस का इस्तेमाल भी किया है, वगरना का इस्तेमाल भी किया है। आशा कहने की करते हैं फरमाइश, गोए मुश्किल वगरना गोए मुश्किल, गालिब ने कहा था ना, गोए मुश्किल वगरना गोए मुश्किल। अच्छा, अज बस का भी इस्तेमाल किया है, जी बस का भी इस्तेमाल किया है, अज बस के का इस्तेमाल भी किया है गालिब ने, और ता का इस्तेमाल, ते अलिफ ता का इस्तेमाल भी किया है। आमतौर पर नज़्म में ता का इस्तेमाल होता है, शायरी में जैसे गालिब ने कहा था, ता हमको शिकायत की भी बाकी न रहे जा, सुन लेते हैं गो जिक्र हमारा नहीं करते, सुन लेते हैं गो जिक्र हमारा नहीं करते, गालिब ने कहा। अच्छा, अब आप देखिए कि गालिब ही ने कहा था, इसमें अजबस का इस्तेमाल है, जलवा अजबस के तकाज़ाए निगे करता है, जलवा अजबस के तकाज़ाए निगाह करता है, जोहरे आईना भी चाहे है मिजगा होना, जोहरे आईना भी चाहे है मिजगा होना, गालिब का शेर है। और इसमें जो है अजबस का इस्तेमाल जो है वो आपने देखा है। अच्छा, गालिब ही ने जो है वो वरना का इस्तेमाल जो है वो एक और शेर में किया है। मसलन देखिए, ढांपा कफन ने दागे अयूबे बरहनगी, ढांपा कफन ने दागे अयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, गालिब ने वरना का इस्तेमाल हरफ के तौर पर इस शेर में किया है। अच्छा जी, तो देखिए बात ये है कि गालिब ने अपने एक शेर में ता का इस्तेमाल किया है हरफ शर्त के तौर पर, ती अलिफ ता यहाँ हरफ शर्त के तौर पर आया है। मसलन देखिए, मस्ताना तय करूँ हूँ रहे वादिये ख्याल, ताबाज गश्त से न रहे मुद्दा मुझे। और फिर गालिब का ये शेर भी देख लीजिए कि तात में ता रहे नमय अंगबी की लाग, तात में ता रहे नमय अंगबी की लाग, दोज़ख में डाल दे कोई लेकर बहिश्त को। अब जो है इसमें ते अलिफ ता, ता लफ्ज जो है इसका इस्तेमाल जो है वो हरफ शर्त के तौर पर हुआ है, ताअत में ता रहे नमय अंगबी की लाग, दोज़ख में डाल दे कोई लेकर बहिश्त को। अच्छा, नहीं नहीं तो वरना के मायनों में इस्तेमाल होता है। जब आप कहते हैं ना नहीं तो का मतलब जो है ये वरना के मायने में अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। नहीं और नहीं तो आमतौर पर बोलचाल में शर्त के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। नहीं और नहीं तो आमतौर पर बोलचाल में शर्त के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। तुम आ जाओ नहीं मैं चला जाऊंगा, तुम आ जाओ नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, शायरी में भी बाज़ मिसालें इसकी देखने को मिलती हैं, यानी मतलब जाहिर है कि गज़ल के जो असातिज़ा हैं उन्होंने शायरी में भी इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। मैं हिज्र में मरने के करीब हो ही चुका था, मैं हिज्र में मरने के करीब हो ही चुका था, तुम वक्त पे आ पहुँचे नहीं हो ही चुका था, तुम वक्त पे आ पहुँचे नहीं हो ही चुका था। ये इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है और इसमें जो है आपने देखा कि नहीं का इस्तेमाल जो है वो आपने देखा, ठीक है ना।
تو اب آپ دیکھیے کہ چونکہ کا استعمال جو ہے وہ دیکھ لیجیے، چونکہ تم غیر حاضر تھے اس لیے اپنا حصہ نہ لے سکے۔ اچھا، باوجود کے کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، بعض اوقات اگرچہ کے معنوں میں باوجود کے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باوجود کے پروبال نہ تھے آدم کے، باوجود کے پروبال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔ اچھا، اب ہم جو ہے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں جسے کہتے ہیں حروف علت۔ حروف علت، سب سے پہلے تو ہم جو ہے حروف علت کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ حروف علت کی تعریف کیا ہے، حروف علت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ حروف جو کسی بات کا سبب ظاہر کریں، وہ حروف جو کسی بات کا سبب ظاہر کریں حروف علت کہلاتے ہیں اردو میں۔ کیونکہ اس لیے کہ اس واسطے کے، اسی باعث کے، تاکہ کہ تا تا لہذا عام طور پر علت کے حروف سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ غالب نے کہا تھا کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ اب دیکھیے جو حروف علت ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، تو غالب کا ایک اور شعر دیکھیے، غیر کو یا رب، غیر کو یا رب وہ کیوں کہ من گستاخی کرے، غیر کو یا رب وہ کیوں من گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ غالب کا شعر ہے۔ اچھا دیکھیے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیوں کر میں کسی طرح کے معنی بھی نکلتے ہیں، بعض اوقات کیوں کر میں کس طرح کے معنی بھی نکلتے ہیں۔ اچھا، غیر کو یا رب وہ کیونکہ منع گستاخی کرے، غیر کو یا رب وہ کیوں کر منع گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ تا کا استعمال بھی ہے، اسی باعث کا استعمال بھی ہے، کہ کا استعمال بھی ہے، اسی لیے کا استعمال بھی ہے۔ اچھا، نگاہ خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، نگاہ خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، نگاہ خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے۔ اچھا، اس میں آپ نے دیکھا تا کا استعمال۔ اچھا جی، تا ہم کو شکایت کی بھی باقی نہ رہے جا، تا ہم کو شکایت کی بھی باقی نہ رہے جا، تا ہم کو شکایت کی بھی باقی نہ رہے جا، سن لیتے ہیں وہ ذکر ہمارا نہیں کرتے، سن لیتے ہیں وہ ذکر ہمارا نہیں کرتے۔ غالب کا شعر ہے۔ اچھا دیکھیے، مستانہ طے کروں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے۔ غالب ہی کا شعر ہے۔ اچھا دیکھیے کہ اسی باعث کا استعمال بھی دیکھ لیجئے، آپ حروف علت کا استعمال دیکھ رہے ہیں تو اسی باعث کو بھی دیکھ لیجئے۔ اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بیکار ہو کر۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ
غالب کا ایک شعر دیکھیے، لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا، لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا، گویا سنی نہیں ابھی آواز شور کی، گویا سنی نہیں ابھی آواز شور کی، لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا، گویا سنی نہیں ابھی آواز شور کی۔ غالب نے اس میں کہ کا پہلے مصرے میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا، گویا سنی نہیں ابھی آواز شور کی۔ اچھا، اسی لیے محنت کرو، اسی لیے کہ محنت سے ہی راحت ہے، محنت ہی سے آرام ہے، اس لیے لہٰذا چونکہ کے جواب میں آتے ہیں، اس لیے لہٰذا چونکہ کے جواب میں آتے ہیں، چونکہ وہ نہیں آیا اس لیے میں بھی نہیں گیا، چونکہ تم فیل ہو گئے لہٰذا انعام کے مستحق نہیں۔ اچھا، بعض اوقات یعنی بھی حرف علت کا مفہوم ادا کرتا ہے، بعض اوقات یعنی لفظ یعنی بھی حروف علت کا مفہوم ادا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات غریق گریائے خونی رہا نہ کر مومن، غریق گریائے خونی رہا نہ کر مومن، غریق گریائے خونی رہا نہ کر مومن، لباس یعنی پہنتے نہیں مسلمان سرخ، یہ مومن کا شعر ہے۔ غریق گریائے خونی رہا نہ کر مومن، لباس یعنی پہنتے نہیں مسلمان سرخ۔ اچھا جی، تو یہ جناب جو ہے آپ نے گرامر کے حوالے سے، قواعد کے حوالے سے آپ نے کچھ حروف کی تعریفیں دیکھی اور کچھ اصطلاحات کی تعریفیں دیکھی اور ان کا استعمال جو ہے وہ دیکھا۔ تو یہ جو ہے شاعری میں بھی اور نثر میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اساتذہ نے کون سے الفاظ کس ایکسپریشن کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ جب ہمیں اساتذہ سے سند مل جاتی ہے تو ہم اعتماد کے ساتھ، ہم تیقن کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال تخلیقی سطح پر بھی کر لیتے ہیں اور عام جو ہماری روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں بھی کر لیتے ہیں۔